جو بیعت کریں گے امام مہدی سے وہ موبائل میں اپنا وقت ضائع کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ اس وقت کے ولی قطب ابدال ہوں گے جو امام مہدی سے بیعت کریں۔ ولی قطب ابدال کسے کہتے ہیں؟ جو صرف جمعہ تو جمعہ نماز پڑھتے ہیں، جن کا چہرہ غیروں کے مطابق ہوتا ہے، ارے جن کا چہرہ نبی کا چہرہ ہوتا ہے، جن کو دیکھ کر نبی یاد آتے ہیں، جن کا لباس نبی کا لباس ہوتا ہے، وہ چلنے میں بھی نبی کی سٹائل نقل کرتے ہیں، ان کی ہر چیز، گفتگو، کھانا پینا، ٹوائلٹ میں جانا، ہر چیز نبی کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ لوگ رہیں گے امام مہدی کے ساتھ۔ پب جی کھیلنے والے تم پب جی کھیلتے رہ جاؤ گے۔ ایک مرتبہ جب وہ جانور، میں ابھی بڑی علامتوں میں جب آؤں گا تو جانور جب سٹیمپ لگا دے گا گنہگار، اب ختم، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَيَكُونَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، اسلام اجنبی ہو جائے، ہم نہ ہم پر، بلکہ قرآن کی تعلیمات کو اپنے بچوں تک پہنچائے۔ یہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، اب ایک تو دیکھیے ہمارا کتنا کمزور ایمان، اس پر ہماری جو آنے والی نسل ہوتی ہے وہ اور زیادہ اس ماحول میں رچی بسی ہوتی ہے۔ چلیے ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن، وہ ہمارا دیکھا دیکھی، وہ تھوڑا بہت پڑھ دیں گے، وہ تھوڑا بہت پڑھنے کے بعد ان کی جو آنے والی نسل ہوگی وہ بھی چھوڑ دے گی۔ اب آپ اندازہ کریں کیا حال ہوگا۔ جو وہ چاہ رہے ہم نے ان کو اٹھا کر دے دیا۔ ایک بزرگ تھے جو بیلگام آئے تھے، انہوں نے کہا جو ابھی نئی ایجوکیشن پالیسی بنی ہے، اگر ہم نے آج فکر نہیں کی تو 12 سال میں ہمارے بچے مرتد ہو جائیں گے، 12-15 سال میں، وہ ایجوکیشن پالیسی ایسی، تو اب کیسے فکر کریں؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے کسی موقع پر بتلایا تھا، ہندوستان پر مسلمانوں نے کئی 100 سال حکومت کی جی، لودھی ڈائنیسٹی تھی اور سلیو ڈائنیسٹی تھی، مغل امپائر تھا، کتنے 100 سال۔ لیکن جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، آپ دیکھیں ہندوازم کتنے عروج پر آ گیا اچانک۔ تاریخ پڑھنے کا فرصت ہی کسے ہے بھائی؟ موبائل سے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور نہ جانے نئے نئے خرافات دن بدن آ رہے ہیں۔ وہ لے گئے تو یوٹیوب ہے، اب یوٹیوب بس تھا کہ اور دوسرے کچھ سافٹ ویئر آ رہے ہیں۔ اب اتنے ہم مصروف ہیں مولانا، ہماری بیلگام کی زبان میں کہتے ہیں ہاں ٹسابری کرنے میں، نہ لینا نہ دینا۔ ہاں ٹسابری سمجھتے نا؟ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، نہ ایک پیسہ کمانا بلکہ الٹا نقصان۔ لوگوں کے چشموں کے نمبر بڑھ گئے۔ اب یہ جو ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کبھی احساس بھی ہوا کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے؟ خیر، ہندوازم ایک دم عروج پر آ گئے، حالانکہ اتنے 100 سال حکومت کرنے کے بعد اس کا اثر باقی رہنا چاہیے۔ وہ تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ باہر کا ماحول پورا اسلامی تھا، لیکن جب بچہ اندر آتا تھا تو گھر کی جو عورتیں تھیں ان کو باقاعدہ تربیت کرتی تھی، وہ باہر جو بھی ہو، لیکن بیٹا ہمارا مذہب یہ ہے، یہ ہماری دیوی ہیں، یہ ہمارے دیوتا ہے، اور ماں پوری تربیت کرتی تھی۔ عورتوں کا اتنا بڑا کردار تھا کہ وہ جیسے حکومت ختم ہوئی ہندوازم عروج پر آتے، گھر کے ماحول کو انہوں نے ایسا بنایا تھا۔ اب ہماری عورتوں کو پوچھیں آپ، ان کو سیریلز دیکھنے سے فرصت نہیں۔ ہمارے ایک بھائی نے مجھے مسئلہ پوچھا کہ دوسرے سیریلز دیکھنے کے مقابلے میں اردو کو دیکھ کر چلتا ہے تو مانو، میں پوچھ رہے ہیں کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ میں نے پہلے پوچھا چلتا ہے کیا، ایک چلتا ہے تو سوال کر رہے ہیں، تو سوال کرے تو کیسا کرنا؟ اس کے مقابلے میں ارطغرل دیکھے تو چلتا ہے کیا، یہ سوال ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ان سیریلز کے مقابلے میں ارطغرل دیکھے تو چلتا ہے، تو فتویٰ دے رہے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، جو چیز حلال حرام 1400 سال پہلے وہ شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے کرنے سے حلال، نہ کرنے سے حرام ہوتی۔ اب جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے، جیسے دوسرے سیریلز دیکھنے حرام ہے، ارطغرل دیکھنا بھی حرام ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں۔
بالکل اجازت نہیں۔ ہم دین کو سیریل سے سمجھیں گے؟ اگر ویسا ہوتا تو نبی سیریل بنا دیتے۔ دین وہی جو 1400 سال پہلے تھا، آج بھی اسی انداز کا، اور اس کی تازگی بھی وہی ہوگی، فرق نہیں، بدلے گا نہیں۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بناؤ۔ لاک ڈاؤن میں ہم گھر میں رہے، کتنا اچھا ہوتا کہ انٹرنیٹ بھی بند کیا جاتا، گھر میں رہتے۔ ہمارے گھر میں ہم کیسے اس کو مقابلہ کرنا ہے؟ ہمارے گھر میں ایک وقت مقرر کر کے حدیث کی تعلیم شروع کریں۔ کوئی حدیث کی آسان کتاب لیں، آپ کو جو پسند ہے، جو بھی بیٹھے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فضائل اعمالی پڑھو، میں یہ نہیں کہتا کہ منتخبی پڑھو، بھائی کسی فرقے کا کچھ نہیں ہے، بھائی ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ جب قبر میں جاؤں گا، فرشتہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو دیوبندی ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، کیا ہے۔ مجھ سے فرشتہ پوچھے گا، اچھا تنویر بتا تیرا رب کون ہے۔ ہم اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ چلو اب مجھے جواب دینا ہے نا، میرا رب کون ہے۔ یہ جواب وہی دے گا جو حقوق اللہ سے ادا کیا ہو، نماز پابندی سے پڑھا ہوگا۔ اور نہ آسان تھوڑی، وہ اتنے بھیانک ہوں گے، زبان بند ہو جائے گی ملک وہ منکر نکیر کو دیکھ کر۔ وہ منکر نکیر آئیں گے، اگر تم نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی تو قرآن آئے گا اور ان کو روکے گا، قرآن کی تلاوت کرو۔ اچھا، یہ جتنے بھی فرقے ہیں، اس میں کوئی ایسا فرقہ ہے بھائی کہ قرآن مت پڑھو کہتا ہے بھائی؟ یا کوئی دوسرا قرآن دیتا ہے؟ چلو دیوبندی دوسرا قرآن دیتے ہوں، بریلوی دوسرا قرآن دیتے ہوں، اہل حدیث دوسرا قرآن دیتے ہیں، ایسا؟ یہ تینوں کے تینوں، تین نام لیے میں نے، تینوں کے تینوں کا قرآن کھولو، وہی قرآن ہے، قرآن تو پڑھو۔ نہیں، قرآن ذرا سمجھیں گے، ارے تو سمجھ، اس کا انکار نہیں ہے، سمجھ کر پڑھنا، پہلے سیدھا دیکھ کر تو پڑھنا سیکھ۔ پہلے اوپر کا سوئمنگ سیکھ، بعد میں اسکوبا ڈائیونگ کریں گے۔ اوپر تیرنے نہیں آ رہا ہے، میں سمندر کے اندر تیرنے والا، یہ کہاں کی عقل بندی، کہاں عقل ماری گئی؟ اب کیا کریں گے ہم؟ حدیث کافی لمبی ہے، انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے بھی اسے کنٹینیو کروں گا۔ اب یہ حدیث ایسی ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ دجال آنے سے پہلے نبی نے کہا یہ سب ہوگا، اور ہم دیکھیں یہ سب ہو رہا ہے نہیں، اگر ہو گیا تو اب دجال آنے والا ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے بتلائی آپ، اور اس کا ایک حل بھی۔ اب آج ہی سے ہم انشاءاللہ ایک وقت مقرر کریں گے، کتنا؟ 5 منٹ، بس 10 منٹ بھی نہیں، 5 منٹ میں ایک حدیث پڑھیں گے۔ ہمارے نبی کی بات ایسی بات ہے، چاہے کیسا کیوں نہ ہو، سامنے والے کے دل پر اثر کرے گی۔ ارے وہ سچے نبی ہیں ہمارے، پڑھ کر تو دیکھو۔ تو ہر ایک گھر میں انشاءاللہ تعلیم شروع کریں گے حدیث کی، ٹھیک ہے؟ اردو نہیں آتا مولانا، انگلش آتا ہے، انگلش میں بھی ہے وہی بکس۔ انگلش بھی نہیں آتا مولانا، کنڑ آتا ہے، کنڑ میں بھی ہے۔ کنڑ نہیں آتا مولانا، یوٹیوب میں حدیث لگاؤ بھائی، ایک تعلیم، ایک مولانا کی حدیث، 5 منٹ، مولانا طارق جمیل کا بیان، 5 منٹ ہم سب لوگ بیٹھ کر سنیں گے، شارٹ کلپ، ٹھیک ہے؟ اب لمبے لمبے بیانات بھی نہیں سننے کے عادی ہے میں، اب 2020 کا زمانہ ہے جی۔ تو ہم انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ پڑھنے نہیں آتا تو سب لوگ گھر کے بیٹھ کر 10 منٹ کسی عالم کا بیان سنیں گے، ٹھیک؟ مولانا طارق جمیل ہے، مولانا سجاد صاحب ہے، یہ جو ہمارے جن کا نام لیا، یہ کبھی یہ نہیں کہتے یہ فرقہ کافر ہے، وہ فرقہ، وہ کہتے ہم مسلمان کیسے بنے۔ یہ 2 بزرگ جن کو میں جانتا ہوں، ہم مسلمان کیسے بنے، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں، نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا، یہ بس ان کا بیان یہاں تک ہی ہوتا ہے۔ دوسرے علماء کا بھی آپ سننا چاہیں سنیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔